لیے فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم نے فرمایا اپنے لیے ملامت بچا کے رکھو، اپنے لیے ملامت بچا کے رکھو، تعریف نہیں، توصیف نہیں، مدح نہیں، تمام کہہ دیا آپ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ جو کائنات کا پالنے والا ہے، یہ مجھے کیا پالیں گے؟ لوگ کہتے ہیں میرے قریب آؤ میں ہی رحم کروں گا، فرماتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، قرآن کہتا ہے سورہ فاتحہ کی دوسری آیت الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہی ہے جو رحم کرنے والا، سمجھے؟ میدان میں دین کے دن کا مالک ہوں، یعنی پریشانیوں کے دن کا مالک ہوں، محشر کے دن کا مالک ہوں۔ اس وقت یہ آفت، یہ بلا، یہ وبا، یہ عذاب کی صورت میں جو پریشانیاں ہمارے سامنے آئی ہیں، اس دن کا بھی مالک اللہ ہے، اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اگر یہ نہ کہا تو پھر قبر میں جائیں گے، جب فرشتے ہیبت ناک صورتوں کے ساتھ آئیں گے تو ہم یہی کہیں گے قبر میں، اے میرے مولا ایک مہلت دے دے، ایک مہلت دے دے، پھر دنیا میں جا کے ہم یہی کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن تب بات بنے گی نہیں، ابھی کہہ دو، ابھی کہو، ابھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہتے ہیں میری پرستش کرو۔ غوث پاک فرماتے ہیں اے بڑے بڑے جبوں دستار والو، پڑھو غوث پاک کتاب، اے بڑے بڑے جبوں دستار والو، تم نے بادشاہوں کے دسترخوان کی نعمتوں کو خدا بنا رکھا ہے، خدا سمجھ لیا ہے، ان کی جھوٹی دی ہوئی ڈگریوں کو تم نے اپنے لیے معبود بنا رکھا ہے، سنو وہ تمہیں نہیں کھلا سکتے، تم ان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ اس کی پرستش کرو جس کے لیے تم نے سورہ فاتحہ میں جا کے خانے خدا میں کہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور پھر وہ انعام جو رب نے اپنے خاص بندوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، متقین پر، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی صورت میں نازل کیا ہے، ان کے لیے رکھا ہے، اس انعام کے حقدار بن جاؤ۔ وہ انعام کیا تھا؟ یہی قرآن کہتا ہے، تم کہتے ہو ہم بھوکے مر جائیں گے، قرآن کہتا تم یہ کہو تو پہلے، پھر جو شہیدوں کو اللہ رزق دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، قرآن کہتا ہے انہی شہیدوں کے صدقے میں تمہارے بچوں کا بھی پیٹ بھر جائے گا، تمہارے بچوں کا بھی پیٹ بھر جائے گا جب تم یہ کہو گے اہدنا الصراط المستقیم۔ معلوم ہے ان کا خیال، یہ صوفیہ کرام ہے، ان کی بارگاہ میں ہم جانے سے رہے، ان سے لو لگانے سے رہے، ان کا ذکر ہم نے مذاق کا باعث بنا دیا، ان کے تذکرے بھی ٹھٹے بازی کے ساتھ کرنے لگے۔ شیخ ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ بحر یوسفی کے قریب مصر کی زمین پر بھینسا نام کا وہ علاقہ جہاں پر 5000 صحابہ کرام کی مزارات ہیں، جہاں پر ایک عظیم جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی، اتنے بڑے بڑے قداور صحابہ جن میں شریک ہوئے تھے، تقریباً 70 بدری صحابہ شریک ہوئے تھے، سمجھ رہے؟ 400 وہ صحابہ اس میں آرام کر رہے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرب خاص میں رہنے کا شرف پا چکے تھے۔ ان کی بارگاہ میں ذوالنون مصری ہر سال جایا کرتے تھے، ایک سال نہیں گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو فرماتے میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ گھوڑوں پر سوار ایک قافلہ میرے گھر کے قریب آ گیا، میں نے کہا آپ لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا ہم لوگ بحر یوسفی کے شہداء ہیں جو آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، بڑا انتظار کیا ذوالنون مصری، تم نہیں آئے تو تم سے ملنے کے لیے ہم آ گئے۔ اللہ 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 اللہ، کبھی یاد کر کے دیکھو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کہا گیا۔ اور سنو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اتنا یاد کر لو کہ خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ قرآن کی آیت کا آخری ٹکڑا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا مطلب ہے کوئی اور راستہ بھی ہے جس پر اللہ کا غضب ہے۔ ڈر اس بات کا ہے کہیں ہم اس راہ کے مسافر نہ بن جائیں، جیسے اگلے اور پچھلے دور کے لوگوں پر اللہ نے نکیلیں کسی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے گلے پر بھی وہ آزمایا جائے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنا خوف عطا فرمائے۔ معذرت چاہتا ہوں اور میں نے زیادہ وقت لے لیا، میں اسی لیے بہت کم مخاطب ہو پاتا ہوں۔ نہیں آصف بھائی ایک منٹ کے لیے، ایک منٹ رومان بھائی، صرف آصف بھائی کو ہم کو مخاطب کروائیے ایک منٹ کے لیے۔ ماشاء اللہ جی آصف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، رشیدی اسلامک مشن پہ آپ تشریف لائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے بیان کو سن کر آپ نے تو غالباً اسکرین پہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو روتے ہوئے کمنٹس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ رقت آمیز گفتگو ہوئی ہے، اللہ اس پر ہمیں سب کو مل کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی آواز کو سننے کے بعد میں واقعی دل میں عشق رسول کی چاشنی مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور آصف بھائی اس وقت تقریباً رات کے 11:18 ہو رہے ہیں اور 1 گھنٹہ 8 منٹ ہو گیا ہم لوگوں کو ڈیبیٹ کرتے ہوئے،
میں ایک آخری بات کی طرف آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں. وہ آخری بات ہمارے ایک دوست ہیں جو کویت سے آن لائن آپ کو سماعت کر رہے ہیں، وہ اس حوالے سے ایک سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم کے بارے میں، جی حوالے سے ابراہیم بن ادہم نے جو اپنی سلطنت چھوڑی، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ ایک طویل گفتگو ہے آفاق بھائی، ایک طویل گفتگو ہے، اور وہ بات بڑی لگتی ہوئی ہے لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا. ابراہیم بن ادہم کا بڑا مبارک نام لیا، اور آپ نے بتایا کہ کوئی دوست ہے جو سلالہ میں. اتفاق دیکھیں کہ میری اسکرین پر جو کمنٹس آنے چاہیے وہ نہیں آ رہے ہیں، اور اس لیے میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ لوگوں کے